अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और हज़रत अबू तलहा बिन सहल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की मदद से ऐसे मौके पर हाथ खींच लेता है जबकि इसकी इज़्ज़त पर हमला किया जा रहा हो और इसकी आबरू को नुकसान पहुँचाया जा रहा हो, तो अल्लाह ताला भी इसको ऐसे मौके पर अपनी मदद से महरूम रखेंगे जब वो अल्लाह ताला की मदद का ख्वाहिशमंद और तलबगार होगा। जो शख्स किसी मुसलमान की ऐसे मौके पर मदद और हिमायत करता है जबकि इसकी इज़्ज़त पर हमला किया जा रहा हो और आबरू को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो अल्लाह ताला ऐसे मौके पर इसकी मदद फरमाएंगे जब वो इसकी नुसरत और ख्वाहिशमंद और तलबगार होगा। हज़रत हज़ीफ़ा बिन ईमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुसलमानों के मसाइल व मामलात को अहमियत ना दे और इनके लिए फ़िक्र ना करे, मुसलमानों में से नहीं है। जो सुबह व शाम अल्लाह ताला, इनके रसूल, इनकी किताब, इनके इमाम यानी खलीफा, वक्त और आम मुसलमानों का मुखलिस और वफ़ादार ना हो, यानी जो शख्स दिन रात में किसी वक्त भी इस खुलूस और खैर ख्वाही से खाली हो, वो मुसलमानों में से नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई अपने भाई की हाजत पूरी करता है, अल्लाह ताला इसकी हाजत पूरी फरमाते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान चाहिए कि सदका दिया करे। लोगों ने दरियाफ्त किया, अगर इसके पास सदका देने के लिए कुछ ना हो तो क्या करे? इरशाद फरमाया, अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करके अपने आप को फ़ायदा पहुँचाए और सदका भी दे दे। लोगों ने अर्ज़ किया, अगर ये भी ना कर सके या कर सकता हो फिर भी ना करे। इरशाद फरमाया, किसी गमज़दा व मोहताज की मदद करे। अर्ज़ किया, अगर ये भी ना कर सके, इरशाद फरमाया, तो किसी को भली बात बता दे। अर्ज़ किया, अगर ये भी ना कर सके, इरशाद फरमाया, तो कम से कम किसी को नुकसान पहुँचाने से ही बाज रहे, क्योंकि ये भी इसके लिए सदका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है और एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। इसके नुकसान को इससे रोकता है और इसकी हर तरफ से हिफाजत करता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मज़लूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, मज़लूम होने की हालत में तो मैं इसकी मदद करूँगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में मैं इसकी कैसे मदद करूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलिस अमानत है, इनमें की गई राज की बातें किसी को बताना जायज़ नहीं, सिवाय 3 मजलिसों के, कि वो अमानत नहीं है बल्कि दूसरों तक इनका पहुंचा देना ज़रूरी है। एक वो मजलिस जिसका ताल्लुक़ नाहक खून बहाने की शाज़ से हो, दूसरे वो जिसका ताल्लुक़ ज़िनाकारी से हो, तीसरे वो जिसका ताल्लुक़ नाहक किसी का माल छीनने से हो। फ़ायदा, हदीस शरीफ में इन 3 बातों का जिक्र बतौर मिसाल के है। मकसद ये है कि अगर किसी मजलिस में किसी मासियत और जुल्म के लिए कोई मशवरा किया जाए और तुमको भी इसमें शरीक किया जाए, तो फिर हरगिज़ इसको राज में ना रखो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन वो है जिससे लोग अपनी जान और माल के बारे में अमन में रहें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान हाथ से मुसलमान महफूज रहे, और मुहाजिर यानी छोड़ने वाला वो है जो इन तमाम कामों को छोड़ दे जिससे अल्लाह ने रोका है। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے مسلمان کا اسلام افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ فائدہ: زبان سے تکلیف پہنچانے میں کسی کا مذاق اڑانا، تہمت لگانا، برا بھلا کہنا، اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانے میں کسی کو ناحق مارنا، کسی کا مال ظالماً لینا وغیرہ اموار شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی کنویں میں گر گیا ہو اور اس کو دم سے پکڑ کر نکالا جا رہا ہو۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جس طرح کنویں میں گرے ہوئے اونٹ کو دم سے پکڑ کر نکالنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو بے فائدہ مشقت میں ڈالنا ہے کیونکہ اس طریقے سے اونٹ کو کنویں سے نہیں نکالا جا سکتا، اسی طرح قوم کی ناحق مدد کرنا بھی بے فائدہ ہے کیونکہ اس طریقے سے قوم کو صحیح راستے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت کی بنا پر لڑے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو عصبیت کے جذبے پر مرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت فاصلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا اپنی قوم سے محبت کرنا بھی عصبیت میں داخل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت نہیں ہے بلکہ عصبیت یہ ہے کہ قوم کے ناحق ہونے کے باوجود آدمی اپنی قوم کی مدد کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو مخموم دل اور زبان کا سچا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا زبان کا سچا تو ہم سمجھتے ہیں، مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا مخموم دل وہ شخص ہے جو پرہیزگار ہو، جس کا دل صاف ہو، جس پر نہ تو گناہوں کا بوجھ ہو اور نہ ظلم کا، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو اور نہ حسد۔ فائدہ: جس کا دل صاف ہو سے مراد وہ شخص ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کے غیر کے غبار اور غلط افراط و خیالات سے پاک ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحاب میں سے کوئی شخص مجھ تک کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچایا کرے کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور پھر وہی انصاری اسی حال میں آئے جس حال میں پہلے مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور وہی انصاری اسی پہلی حالت میں آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن ان کے پاس نہ جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے اپنے یہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاریں، میں نے ان کو رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے ان کے سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور میں نے ان کے
علم کو عمل کو معمولی ہی سمجھ رہا تھا، اور میں حیران تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ جدائی ہوئی، لیکن قصہ یہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے یہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں گا، تاکہ پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مرتبے پہنچ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ ان انصار نے کہا، میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، یہی عمل ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبے پر پہنچے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔